السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی ہمارا انتظار، ہمارا صبر ہمیں طرح طرح کے وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر سارے لوگوں کے کام بن رہے ہیں، ہر ایک کی خواہش پوری ہو رہی ہے، ہر ایک کی تکلیف کے بغیر زندگی گزر رہی ہے، اور ہم صرف تماشائی بن کر اپنی زندگی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں خوشی لکھی ہی نہیں، شاید ہماری زندگی دکھوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ صرف ہماری چھوٹی سی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حساب نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ جان رکھو، ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی خوشی کس کو کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع والا نہیں ہے۔ لیکن وقت آنے پر ہمیں پھول نہیں، پھولوں کا گلدستہ عطا کر دے گا۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہے جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جن کے علم میں نہ ہو۔ خشک ہو یا تری میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جان رکھو، صبر تو زندگی کی بڑی بڑی خواہشوں میں ہی نہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کے تلخ لہجوں کو برداشت کر کے، تو کبھی اپنوں کی برداشت کر کے، کبھی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے۔ ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے بول کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ ایسے ہم نے ہمارے رب کے لیے صبر کرنا سیکھ لیا، جو جانتا ہے ہماری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو سے، وہ جانتا ہے ہماری تکلیف سے، وہ جانتا ہے ہمارے دکھوں کو، جو جانتا ہے ہمارے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کو، وہ جانتا ہے ہمارے دل پر چلنے والے آروں کو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جان رکھو، اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہماری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے اسے صبر کے سفر سے گزارتا ہے، جس کی منزل اپنے رب سے قرب سے دیتا ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ جان رکھو، اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو گے تو فوراً دعا مانگا کرو، یا اللہ کبھی بھی مجھے آپ سے دور مت کرنا۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ زندگی میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ صبر کے بدلے میں صبر دینے والا مل جائے۔ ایسا گمان کبھی نہیں کیا ہوگا کہ سب کچھ کھو کر سب کچھ بھی مل جائے۔ عجیب سی زندگی کی پہلیہ ہے، زندگی جیت کر کبھی انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر سب کچھ جیت جاتا ہے، اور واقعی سچ میں سب کچھ ہار کر بھی اللہ کو پا لینا یہ سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی ہے اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ جان رکھو، جب وہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات رہنما کر دیتا ہے جس سے انسان بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی بے بسی اور لاچاری تمہاری بیداری کا سبب بن جاتی ہے، جو تمہاری اندھیری وادیوں سے گزار کر روشنی کی شمع کی طرف لے آتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی مختلف رنگوں
اور موسم کی طرف بدلتے حالات کا نام ہے۔ کبھی وہ باہر سے دوستی کرواتا ہے، کبھی وہ خزاں کی خاصیت محسوس کرواتا ہے، کبھی ایسو عشرت کے سامان سے خوش کرتا ہے، تو کبھی سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ چھوڑتا ہے۔ اور جان رکھو، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو ہر ملنے والی چیزیں سامان ایس ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز سے محروم ہونا کوئی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم ہو جاتا ہے اور کون مایوس ہو جاتا ہے، کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرماتا ہے، اور زینت کا شور و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے ہی زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان سے لوگوں کو آزمائے، ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، کائنات کا سارا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، ان میں لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے جن کو وہ بخشے، اور بہترین انجام نیکوکار لوگوں کا ہے۔ جان رکھو، جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر اپنا ہاتھ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر رکھ دو، ان دھڑکنوں کی سرگوشی کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے کے اندر موجود ہے، جیسے ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جسے وہ پوری طرح روح پر قابض ہے۔ پھر تم کو سکون مل جائے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکراہٹ آئے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو اگر وہ روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ جان رکھو، وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا۔ تمہارا صبر تمہارے حوصلوں کو اتنی مضبوطی سے بھر دے گا کہ پھر کوئی تمہیں نہیں توڑ سکے گا، پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جو تم نے سوچا تھا، جو تمہاری خواہش تھی، جس کے لیے تم نے اپنے اشکوں کو بہائے تھے۔ انشاءاللہ دوستو، ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو تو ایک لائک کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کر دے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ آپ سبھی کی جو پریشانی الجھنیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد دور فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔